اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے سلسلے منظر و منظر کربلا کی متعدد ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو یوم عاشور 61 ہجری کی مناسبت سے کربلا میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ صبح عاشور ہوئی تو فجر کے وقت امام عالی مقام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اذان فجر دیں، حالانکہ امام کی جماعت کے مؤذن حضرت حجاج بن مسروق جوفی بھی موجود تھے اور ہر نماز کے وقت اذان دے رہے تھے۔ امام کا حضرت علی اکبر کو اذان کا حکم دینے میں جو مصلحت کار فرما تھی وہ غالباً یہی تھی کہ اس گمراہ امت کو شاید رسول اللہ کی شبیہ دیکھ کر اور رسول کے لہجے میں اذان سن کر ہی کچھ غیرت آ جائے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے سواروں اور پیادوں پر مشتمل مختصر سپاہ کی صفیں منظم کیں۔ آپ نے لشکر کے دائیں بازو یعنی میمنہ کو زہیر بن قین اور بائیں بازو یعنی میسرہ کو حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا اور فوج کا پرچم اپنے بھائی حضرت ابو الفضل العباس کے حوالے کیا۔ امام کے حکم پر اصحاب نے خیموں کو اپنے عقب میں قرار دیا اور ان کے اطراف میں بنی خندق میں پہلے سے موجود لکڑیوں اور جھاڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ دشمن پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ میدان کے دوسرے سرے پر عمر سعد نے نماز کے بعد اپنے لشکر کے لیے سالار معین کیے۔ اس نے عمر بن حجاج زبیدی کو میمنے پر، شمر ذی الجوشن کو میسرہ پر، عذرا بن قیس احمسی کو سواروں پر اور شبس بن ربعی کو پیادوں پر مقرر کیا۔ عمر سعد نے عبداللہ بن زبیر اسدی کو کوفہ کے شہریوں، عبد الرحمن بن ابی اسیرہ کو مزہج اور بنو اسد، قیس بن اشس بن قیس کو ربیہ اور کندہ پر اور حر بن یزید ریائی کو بنو تمیم اور ہمدان کی امارت پر مقرر کیا اور پرچم کو اپنے غلام زوید یا درید کے سپرد کیا اور امام حسین کے خلاف صف آرا ہوا۔ امام حسین جنگ شروع ہونے سے قبل دشمن کی سپاہ پر اتمام حجت کرنے کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے چند اصحاب کے ہمراہ ان کے سامنے پہنچے۔ بریر بن خزیر آگے آگے تھے۔ امام نے فرمایا، اے بریر، ان سے خطاب کرو اور ان کو نصیحت کرو۔ پس بریر سپاہ دشمن کے سامنے گئے اور انہیں واعظ کرنا شروع کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام لشکر ابن سعد کے سامنے آ گئے اور اونچی صدا سے ان سے مخاطب ہوئے۔ بیشتر لوگ آپ کی آواز سن رہے تھے۔ امام نے ان کو نصیحت کی اور انہیں عدل و انصاف کا راستہ اپنانے کی دعوت دی اور حمد و ثنائے الہی کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں بنت رسول اور وصی پیغمبر کا بیٹا ہوں اور حمزہ سید الشہداء اور جعفر طیار ہمارے چچا ہیں۔ پھر آپ نے اس حدیث نبوی کی طرف اشارہ کیا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے زندہ صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک اس حدیث کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سپاہ یزید کے سپہ سالاروں شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشس بن کندی، قیس بن اشس بن قیس اور یزید بن حارث سے مخاطب ہوئے اور انہیں ان کے بھیجے ہوئے خطوط اور ان میں تحریر شدہ عبارتوں کا حوالہ دیا، مگر انہوں نے انکار کیا اور مکر گئے اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ہماری تحویل میں دیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم میں کبھی بھی ذلت کا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ امام کے خطاب کے بعد زہیر بن قین نے کوفیوں سے خطاب کیا اور امام حسین کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی۔ ابن سعد کی سپاہ جنگ کے لیے تیار ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام کے حکم پر خیام کے عقب میں بنی خندق میں آگ لگا دی گئی۔ اسی اثناء میں شمر نے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ خیام کے عقب سے قریب آنے کی کوشش کی، مگر اس کو خندق کا سامنا کرنا پڑا جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ چنانچہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ مسلم بن اوسجہ اس وقت خندق کے قریب تھے اور دشمن ان کے نشانے پر تھا۔ مسلم نے امام سے دشمن پر حملے کی اجازت طلب کی کہ وہ شمر کو تیر کا نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ کا آغاز کرنے والا نہیں بننا چاہتا۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے حر بن یزید ابن ریاحی کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کی سپہ سالاری دی۔
لشکر جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور حر نے لشکر کو امام حسین سے جنگ کے لیے بالکل مصمم دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ سن لی جو مدد مانگ رہے تھے، تو وہ عمر ابن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تو واقعی حسین بن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر ابن سعد نے جواب میں کہا، ہاں خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ حر نے کہا، مگر کیا تیری تجویزیں خوش آئند نہ تھیں؟ عمر بن سعد نے جواب دیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر کے ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ لشکر عمر ابن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپ کپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہ دیا۔ مہاجر نے حر کی یہ حالت دیکھی تو وہ شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا، اب میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہا اور حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ حر نے اس سے پہلے آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا تھا اور انہیں بے آب و گیا صحرا میں اترنے پر مجبور کیا تھا۔ چنانچہ حر خیام حسینی کی طرف جاتے ہوئے شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے تھے، اور جب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، میں آپ پر قربان جاؤں اے فرزند رسول خدا، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو آپ کے وطن کی جانب لوٹنے سے روک لیا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ یہاں تک آیا تھا تاکہ آپ مجبور ہو کر اس سرزمین پر رک جائیں۔ میرا گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز مسترد کر دیں گے اور آپ کو اس انجام سے دوچار کر دیں گے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو میں ہرگز اس عمل کا ارتکاب نہ کرتا۔ اب میں اپنے کیے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، اب گھوڑے سے اترو۔ حر نے کہا کہ میرے لیے گھوڑے پر سوار رہنا اترنے سے بہتر ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ گھوڑے پر سوار رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں، حتیٰ کہ آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حر نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ آج جناب حر کو علیہ السلام پکارا جاتا ہے اور ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ ابن سعد کا تا حد نگاہ لشکر امام کی مختصر جماعت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اصحاب کی صفوں کی پشت پر خیام تھے اور خیام کے عقب میں امام کے حکم سے جو خندق کھودی گئی تھی اس میں آگ روشن تھی۔ اللہ سے مناجات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی زرہ پہنی اور آپ کا خود جس کا نام صحاب تھا اپنے سر پر رکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار حمائل کی اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ لشکر یزید کا پرچم ابن سعد کے غلام درید کے ہاتھ میں تھا۔ ابن سعد نے اسے آواز دے کر کہا کہ پرچم میرے پاس لاؤ۔ جب وہ پرچم لے کر قریب آ گیا تو ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر لشکر حسین علیہ السلام کی طرف اسے چلایا اور کہا کہ تم لوگ گواہی دینا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ کتاب روضۃ الصفا میں مرقوم ہے کہ امام کے لشکر میں سے کسی نے کہا کہ تم ہی سب سے پہلے جہنم میں جاؤ گے۔ ابن سعد کے تیر چلاتے ہی یزیدیوں کے تیر اندازوں نے امام کی جماعت پر تیروں کی بارش کر دی۔ ان تیروں نے امام کی جماعت کے ہر فرد کو نقصان پہنچایا۔ محمد بن ابی طالب کی روایت کے مطابق تیر اندازوں کی تعداد 8000 تھی۔ اس صورتحال میں امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ تم لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے، اب موت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیر تمہارے لیے فوج مخالف کا پیغام لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یزید کی فوج نے امام علیہ السلام کی جماعت پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں اس حملے کو حملہ اولا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صبح ہی سے یا شاید تھوڑی دیر بعد سے اصحاب میں سے کئی افراد خیموں کے بیچوں بیچ پہرا دے رہے تھے کہ سپاہی یزید میں سے کوئی خیموں کے قریب نہ آئے۔ جب حملہ ہوا تو کئی یزیدی وہیں ہلاک کیے گئے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں بیان کیا ہے کہ حر یزیدی لشکر کی طرف چلے اور ان کے روبرو کھڑے ہو گئے اور نصیحت آمیز خطاب کیا
قریب تھا کہ حر کا کلام عمر سعد بن ابی وقاص کے سپاہیوں کے ایک گروہ پر اثر کر دے اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے سے پھیر دے، لیکن اسی اثناء میں عمر سعد کی سپاہ کی طرف سے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ حر امام کی خدمت میں واپس لوٹے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ میدان کارزار میں اترے۔ تاریخ الامم والملوک میں بیان کیا گیا ہے کہ حر زہیر بن کین کے ہمراہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جب ان میں سے ایک دشمن کے گھیرے میں آ جاتا تو دوسرا اس کی مدد کو آتا اور اس کو محاصرے سے نکال کر لے جاتا۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح لڑتے رہے، حتیٰ کہ حر کا گھوڑا زخمی ہوا، لیکن وہ بدستور سوار ہو کر لڑ رہے تھے اور رجس پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران حر کا دیرینہ دشمن یزید بن سفیان، جو یزیدی لشکر میں شامل تھا، حر پر حملہ آور ہوا، لیکن حر نے اس کو تلوار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایوب بن شریح نے تیر مار کر ان کے گھوڑے کو نشانہ بنایا اور گھوڑا بے بس ہو گیا۔ حر نیچے اترے اور پیادہ لڑنے لگے، حتیٰ کہ 40 سے زائد یزیدیوں کو ہلاک کیا، اور اسی اثناء میں عمر سعد کے لشکر نے یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ بہار الانوار جلد 10 میں درج ہے کہ امام کے اصحاب نے ان کا زخمی جسم ان شہیدوں کے خیموں کے سامنے رکھ دیا جو راہ حسین میں شہادت نوش کر چکے تھے۔ عبدالرزاق موسوی مکرم نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں تحریر کیا ہے کہ پھر امام نے حر پر ایک نظر ڈالی جو ابھی زندہ تھے، اور پھر بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون پونچھا اور فرمایا، تم حر ہو جس طرح کہ ماں نے تمہیں حر کا نام دیا ہے، اور تم دنیا اور آخرت میں بھی حر ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر کی شہادت انبیاء اور خاندان انبیاء کی شہادت کی مانند ہے۔ شیخ سماوی نے اپنی کتاب ابصار العین میں حملہ اولیٰ کی تفصیلات کے ضمن میں لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں حر کے پہنچنے کے بعد عمر ابن سعد نے اپنی فوج کو امام کی جماعت پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عمر سعد کی فوج میں سے لیسار اور سالم نے انفرادی جنگ کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی انفرادی لڑائیاں ہوئیں۔ اپنے فوجیوں کی انفرادی جنگ کا حال دیکھ کر عمر ابن سعد اور شمر ملعون نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ خبردار کوئی ان سے اکیلا نہ لڑے، کیونکہ یہ لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس حکم پر یزیدیوں نے امام کی جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یکبارگی حملہ کر دیا۔ امام کی فوج نے بڑی ہمت اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کیا اور یزیدیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس پر یزیدی واپس پلٹ گئے۔ اس حملے کے بعد اصحاب حسین علیہ السلام کی تعداد میں کمی نظر آنے لگی۔ محمد حسین کرشی نے اپنی کتاب الحیات الامام الحسین میں تحریر کیا ہے کہ ابن سعد کی فوج کو امام کی جماعت نے کئی بار ہزیمت اٹھانے پر مجبور کیا۔ علامہ طالب جوہری نے فاضل خیابانی کی کتاب بقائے الایام سے اقتباس کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ جنگوں میں دستور یہ تھا کہ پہلے جنگ کے آغاز میں ایک کے ساتھ ایک کا مقابلہ ہوتا تھا، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی میدان میں نکلتا اور رجز پڑتا اور پھر لڑائی ہوتی۔ کئی لڑائیوں کے بعد کہیں جنگ مغلوبہ یعنی تمام فوج کے حملے کی نوبت آتی، لیکن عمر ابن سعد نے کیا کیا کہ انفرادی مبارز طلبی کی بجائے یکبارگی حملے سے آغاز کیا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں انفرادی شہادتوں کی طرف۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے شب عاشور تمام شہداء کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا اور محضر نامے کو کھولا اور فرمایا کہ کل صبح زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہوں گے، تو جناب قاسم ابن حسن نے اس خوف سے کہ وہ کم سن ہیں، کہیں شہداء کی فہرست میں ان کا نام نہ ہو، عرض کی، اے چچا جان، میں کن کے ہمراہ شہید ہوں گا؟ حضرت نے جناب قاسم کو اپنے قریب بلایا، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ برادر زادے، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا کہ چچا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے نور نظر، تم بھی کل قتل ہونے والوں میں سے ہوگے اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا۔ حمید ابن مسلم ازدی کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا کہ جس کا پیراہن اور لباس کچھ پھٹا ہوا ہے اور عربی نالین پہنے ہوئے ہے کہ جس کا بایاں تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے میدان میں پہنچتے ہی بڑی شان سے جنگ کا آغاز کیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے 35 افراد کو قتل کر دیا۔ جب لشکر شام نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مقابل نہیں تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس پر پتھر برسانا شروع کیے۔ عمر ازدی آگے بڑھا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ جنگ کی اس افراتفری میں اس موقع کو غنیمت پا کر آپ کے چہرہ اقدس پر ایک زوردار وار کیا جس کے سبب آپ کا سر دو نیم ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام اس باز کی مانند کہ جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے، دشمن پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت پہنچے جب عمر ازدی جناب قاسم کے سر کو بدن سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے شمشیر سے ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر اس کے بدن سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے آ کر امام پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ایک بار پھر ایک شدید جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جیسے ہی ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، جناب قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد جنگ رکی اور امام بھتیجے کے سرہانے پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جان نکلنا چاہتی ہے۔ مولا رو کر بین کرنے لگے، اے میرے لال قاسم، میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں وقت پر نہ آ سکا اور آپ کی مدد نہ کر سکا۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام کے اعوان و انصار میں سے کوئی نہ بچا اور صرف حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار ہی باقی بچے تو حضرت عباس اجازت جہاد لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہاں جناب علی اکبر نے عرض کی کہ چچا جان، آپ میرے پدر بزرگوار کے قوت بازو اور علمدار لشکر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے شہید ہو جائیں؟ حضرت عباس نے فرمایا، آقا زادے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی جدائی کا داغ اٹھاؤں۔ یہ گفتگو امام حسین سن رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ اچانک حضرت عباس آگے بڑھے اور امام سے اجازت طلب کی۔ امام نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا چچا کو ناراض مت کرو، اور حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی، پیاس جان سے مار رہی ہے، چھوٹے بچوں کا بہت برا حال ہے، آپ جائیے اور پانی لانے کا انتظام کیجیے۔ جناب عباس نے ایک مشکیزہ لیا اور نہر فرات کی طرف چل پڑے اور دشمن کے لشکر کو مارتے کاٹتے خیام سے کافی دور نکل آئے۔ پھر لشکر مخالف نے اکٹھا ہو کر یکبار آپ پر حملہ کیا، لیکن آپ نے شجاعت علویہ کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادر فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ مارد ابن سدیف تغلبی، جو کہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا، اس نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو لشکریوں کو طعنہ دیا کہ اے بزدلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم ایک ایک مٹھی خاک ہی اس جوان پر ڈال دو تو یہ ختم ہو جائے۔ یہ متکبرانہ فکرے سن کر شمر ذی الجوشن نے کہا کہ اچھا، تو ہی آ کر لڑ لے، ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ مارد ابن سدیف بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم پر آہنی زرہ اور سر پر فولادی خوت تھا۔ وہ ایک جسیم گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں نہایت ہی لمبا نیزہ تھا۔ جناب عباس علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ مارد تن تنہا آ رہا ہے تو آپ فوراً اس کی طرف بڑھے اور بالکل اس سے قریب ہو گئے۔ وہ غصے کا مارا فوراً چلا کر بولا، اے نوجوان، خیریت اسی میں ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے ہتھیار پھینک دے اور فن سپاہ گری کے رموز کو ظاہر کر۔ میں نے آج تک جس سے مقابلہ کیا ہے اسے شکست دی ہے اور موت سے ہمکنار کیا ہے، لیکن تیری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے تہ تیغ کر ڈالوں۔ جناب عباس نے اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھے، ہم مخالف زمانے کے ظلم پر صبر کر رہے ہیں اور موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مت گھبرا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور مجھ جیسا بہادر کبھی گھبراتا نہیں۔ زمانے نے ہم پر تیر چلائے اور ہماری جماعت کو منتشر کر دیا، اور زمانے میں ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ نوجوانوں نے تجربہ کاروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہ اشعار سن کر مارد غصے سے پاگل ہو گیا اور جناب عباس پر نہایت تیزی سے حملہ آور ہوا۔ حضرت عباس نے اسے آنے دیا۔ جب وہ قریب آیا تو جناب عباس نے اس کے نیزے کی انی پر ہاتھ ڈال کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل گرنے سے تو بچ گیا، لیکن اپنے نیزے پر گرفت قائم نہ رکھ سکا اور نیزہ حضرت عباس کے قبضے میں چلا گیا۔ اپنے پہلے ہی وار کے خطا ہو جانے اور اس طرح کی ذلت اٹھانے پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جناب عباس نے وہی نیزہ اس کے گھوڑے کو مارا تو اس کا گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا
اور یہ بدبخت چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔ زمین پر گرنے سے یہ بدحواس ہو گیا اور اس کا گھوڑا ناکارہ ہو کر بھاگ گیا۔ یہ دیکھا تو ابن سعد نے اس کی طرف ایک دوسرا گھوڑا روانہ کیا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو جنگ مدائن میں امام حسن علیہ السلام کے زیر استعمال تھا اور اس کا نام تاویہ تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ ہوا اور سامان لوٹا گیا تو یہ گھوڑا بھی چوری کر لیا گیا تھا۔ جناب عباس نے یہ گھوڑا دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور آگے بڑھ کر اس غلام کی گردن پر زور سے نیزہ مارا جو اس کو لے کر آ رہا تھا، اور اس سے امام حسن علیہ السلام کے اس گھوڑے کو چھین کر اس پر سوار ہو گئے اور مارد کے ہاتھوں پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ بیکار کر دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک نیزہ اس کے کان پر ایسا لگایا کہ اس کے دونوں کانوں سے آر پار ہو گیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔